نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین رب العالمین۔ آج الحمدللہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 20ویں سپارے سے ابتدا کریں گے اپنے دورہ قرآن کی سورہ عنکبوت ثلاثہ سے آگے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا، حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے۔ اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا، اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور فرما دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی دوسرے معبود کو شریک ٹھہرائے تو جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر۔ میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔ لوگوں میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اپنے اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ یعنی شروع میں جب ہم دین پر عمل کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور چلتے ہیں تو جب لوگوں کی طرف سے ہمیں تھوڑا سا طنز تانے یا اس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا اچانک اور یہ وہ، تو ہم ہمت ہار کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو ایک اپنے لیے عذاب سمجھ لیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ وقتی طور پر ظاہر لوگوں کا ایک ریئیکشن آپ کو فیس کرنا پڑے گا، لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استقامت مانگی اور انشاءاللہ دین کا راستہ نہ چھوڑیں۔ اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح اور نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے۔ ایسا ہمیں بھی کہا جاتا ہے نا کہ میری خاطر یہ گناہ کر لو یا میری خاطر اس وقت پردہ نہ کرو، یا اور اسی طرح سے کوئی بھی بہانہ ہو۔ تو کیونکہ اکثریت ہمارے معاشرے کی دین سے دور ہے، صحیح معلومات سے دور ہے، تو انہیں نہیں اندازہ ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو فرمایا حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں، وہ قطعاً جھوٹے ہیں۔ ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی، اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افترا پردازیوں یعنی بہتان تراشیوں کی باز پرس ہوگی جو وہ کیا کرتے تھے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہا۔ آخر کار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ پھر نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں اور ایک جھوٹ گھڑ رہے ہیں۔ در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو،
اور اس کا شکر بجا لاؤ، اسی کی طرف تم کو پلٹایا جانے والا ہے۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ کس طرح اللہ خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ یقیناً یہ اعادہ تو اللہ کے لیے آسان تر ہے۔ ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی، پھر اللہ بار دیگر یعنی دوسری دفعہ بھی زندگی بخشے گا۔ یعنی سوچنے کی بات ہے کہ وہ رب جس نے پہلی دفعہ یہ پوری کائنات بنا دی، جس نے پہلی دفعہ ہمیں پیدا کر دیا، تو کسی بھی کام کو پہلی دفعہ کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ دوسری بار اس کو کرنا ناممکن لگے۔ تو وہ رب جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ دوسری بار بھی زندہ کر کے اٹھا کر کھڑا کر دے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم فرمائے۔ اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو، تم نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو اور نہ ہی آسمان میں، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ قتل کر دو اسے یا جلا ڈالو اس کو۔ آخر کار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ تو وہ اللہ جو اپنی خاطر کھڑے ہوئے ایک بندے کو آگ کے اندر سے نکال سکتا ہے، تو وہ اللہ ہمیں بھی ان مشکلات سے نکال سکتا ہے جو ہم اس کی خاطر مول لے لیتے ہیں۔ اور اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنا درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے، اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ اس وقت لوط علیہ السلام نے اس کو مانا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، وہ زبردست ہے اور حکیم ہے۔ ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عنایت فرمائی اور اس کی نسل میں نبوت رکھ دی، اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا فرمایا، اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں کسی نے نہیں کیا۔ کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، ان فسادیوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ تو یہ بھی ایک چھوٹی سی لیکن بہت کام کی اور اچھی دعا ہے، اس کو بھی اپنی روٹین میں اگر آپ شامل کر لیں، کیونکہ دیکھیں آج کل دلوں سے ایمان بہت ہی کم رہ گیا ہے اور بے صبری بہت ہے لوگوں کے اندر، اور بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے پائے جاتے ہیں جو خواہ میں شیطان کا ہتھ کنڈا بن جاتے ہیں اور لوگوں کے لیے فساد برپا کرتے ہیں یا ان کی زندگیوں میں مشکلیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس وقت اگر یہ دعا مانگی جائے قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب میری نصرت فرما ان تمام لوگوں کی طرف سے جو مفسد ہیں، جو فساد مچانے والے ہیں۔ بہت کام کی اور بہت پیاری چھوٹی سی دعا ہے، سورہ العنکبوت آیت نمبر 30۔ پھر فرمایا کہ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم فرشتے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت یا خوشخبری لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو لوط موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے۔ اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر جب ہمارے فرستادے یعنی فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور اس کا دل بڑا تنگ ہوا۔ انہوں نے کہا نہ ڈرو اور نہ ہی تم رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فسق کی بدولت جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں، اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔
اور وہ نشانی کیا ہے کہ آج تک وہ جگہ آباد نہ ہو سکی۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخرت کے میں امیدوار رہو، اور زمین میں فسادیاں اور زمین میں مفسد بن کر فسادیاں یا زیادتیاں نہ کرتے پھرو۔ مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ آخرکار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا۔ تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے، ان کے اعمال کو شیاطین نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا تھا۔ تو شیطان کا تو یہ کام ہے نا، ہر غلط کام جو ہے وہ آپ کو بڑا اچھا اور خوشنما بنا کر دکھاتا ہے، لیکن ہر غلط کام کو آپ کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے، اتنا شعور ہونی چاہیے، اتنی حکمت ہونی چاہیے کہ آپ اس کا نتیجہ نکال سکیں، اس کام کے بعد مجھے کیا کیا نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ اور یہ ہر عقل مند انسان کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ہر کام کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچتا ہے، اور مومن کی سب سے بڑی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے اس کام کا آخرت میں انجام سوچتا ہے کہ مجھے وہاں پر کیا اس کا بھگتنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ حکمت سے نوازے کہ ہم شیطان کے ان چالوں سے نہ پھنسنے پائیں۔ تو فرمایا کہ ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے منحرف کر دیا، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ یہ تینوں اپنے تئیں بہت بڑی چیز سمجھا کرتے تھے خود کو۔ قارون اپنے خزانے پر، حامان اپنے جادو پر، اور فرعون اپنی بادشاہت پر بڑا تکبر کیا کرتے تھے۔ تو کہاں ہیں آج وہ؟ کیا حالت ہو گئی؟ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس نشانیاں لے کر آیا، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زوم یعنی غرور کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ آخرکار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ جس کو دھسا دیا، غرق کر دیا گیا، وہ کون تھا؟ جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہا کرتا تھا۔ اور جس کو دھسا دیا وہ کون تھا؟ قارون۔ اور جس پر دھماکہ دار آواز ہو کر اس کو فنا کیا گیا، تو وہ کون تھا اللہ کے عذاب میں جو گرفتار ہوا؟ حامان۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست مددگار بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنے ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ لیکن مکڑی کے جالے کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمایا، اور مکڑی کا جالا جو ہے وہ دیکھنے میں بہت کمزور ہوتا ہے، لیکن جب کوئی بھی کیڑا اس کے اندر پھنس جاتا ہے، چاہے اس کی سائز کتنی ہی بڑی ہو، تو مکڑی کیا کرتی ہے، اس کا جسم بالکل آپ کو سالڈ نظر آئے گا۔ اگر کبھی آپ نے مکھی دیکھی اس میں پھنسی ہوئی، یا کوئی مچھر یا کاکروچ یا کوئی بھی ایسا انسیکٹ، تو وہ مکڑی جو ہے وہ اس کے اندر کو بالکل چوس کے خالی کر دیتی ہے۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ وہ لوگ جو شیطان کی ان چالوں کا شکار ہو جاتے ہیں، مکڑی کے جال میں پھنس جاتے ہیں، تو شیطان اندر سے ان کو بالکل خالی کر دیتا ہے۔ ان کا سارا ایمان، ان کی اچھائی اور جو کچھ پازیٹیوٹی ان کے اندر ہوتی ہے وہ سب کھینچ لیتا ہے۔ تو بظاہر میں تو وہ صحیح سلامت نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے وہ بالکل کھوکھلے ہوتے ہیں، جن میں کوئی خیر نہیں چھوڑتا شیطان۔ تو فرمایا کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ سے خوب جانتا ہے، اور وہی زبردست اور حکیم ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کی نصیحت کے لیے دیتے ہیں، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ یعنی جس کے پاس علم ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ مکڑی اتنے نازک سا جالا بنا کر کس طرح جو ہے وہ دوسرے انسیکٹس کو اندر سے خالی کر کے چوس کے کیا تباہی لے آتی ہے اس کے اندر۔ تو فرمایا کہ شیطان کی چالیں بھی مکڑی کے جالے جیسی کمزور ہیں، لیکن جو اس میں پھنس گیا پھر اس کا حال بڑا برا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں علم والے ہی جان سکتے ہیں کہ آخر مکڑی کا جالا جو ہے وہ کیوں اللہ نے اس کی مثال دی۔ فرمایا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، اور یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو یہ جو اللہ کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں جب تک ہم اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں
تب تک شیطان ہم سے دور رہتا ہے، تو تب تک وہ وسوسے نہیں ڈال سکتا، تب تک وہ اپنے حملے نہیں کر سکتا، اور تب تک وہ نیگیٹو سوچیں آپ کے دماغ میں نہیں ڈال سکتا۔ انسان کو رنجیدہ، افسردہ، مایوس اور غلط راستے پر چلنے پر اس کی نیگیٹو سوچ مجبور کرتی ہے نا، لیکن جب تک آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو اس ذکر کی برکت سے جو اللہ کی رحمت آپ کے اوپر برس رہی ہے وہ آپ کے اندر صرف اور صرف پازیٹیوٹی ہی کو پیدا ہونے دے گی۔ تو فرمایا کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جب یہ تسلی دی گئی کہ لوگوں کی باتوں سے آپ کا دل رنجیدہ ہوتا ہے، دل دکھتا ہے، تو اس کا علاج کیا بتایا گیا تھا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں، اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی، ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے۔ دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے۔ تو یہاں دیکھیں اوپر دونوں باتیں جو ہیں بالکل واضح طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرما دی کہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا لکھا بنا دیتے، لیکن پھر کیا ہوتا کہ لوگ یہی الزام لگاتے آپ کے اوپر کہ یہ خود آپ نے اپنی طرف سے لکھ لی ہیں، آپ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ تھا کہ جو شخص کچھ نہیں پڑھنا جانتا، جو شخص کچھ نہیں لکھنا جانتا، وہ اتنا بہترین کلام لوگوں کو سنا رہا ہے۔ اور یہ وہ معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا، باقی رہے گا۔ باقی سارے انبیاء کے ساتھ تو ان کے معجزے چلے گئے نا دنیا سے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو اپنے اندر ہزاروں معجزے لیے ہوئے ہے، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اتاری گئی اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے، کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور میں صرف خبردار کرنے اور کھول کھول کر بیان کرنے والا ہوں۔ اور کیا ان لوگوں کے پاس یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ایک وقت مقرر نہ دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا اچانک، اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، اور انہیں پتہ چلے گا اس روز جب کہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہا جائے گا کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کیا کرتے تھے۔ اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت وسیع ہے، بس تم میری ہی بندگی اختیار کرو، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری ہی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان کو ہم جنت کے بلند اور بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ایمان لانے والوں کے لیے، کیا کہا جا رہا ہے؟ عمل۔ تو قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے زبانی دعوے نہیں دیکھیں گے، ہمارا عمل دیکھیں گے۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے،
اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کیا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا بخشا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے ہی نہیں، اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا۔ تو اس دنیا کو چاہے کتنا بھی اس میں آپ کا گھاٹا ہو جائے، نقصان ہو جائے، کمی ہو جائے، بیماری لگ جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو اپنے آپ کو ہمیشہ یہ تسلی دیں یہ دنیا تو بس ایک دھوکہ ہے، ایک وقتی طور پہ اللہ نے آزمانے کے لیے یہاں بھیجا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس کے لیے مجھے سیریس نہیں ہونا۔ سیریس کس چیز کے لیے ہونا ہے؟ جو میری آخرت کی زندگی ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں، جب آخرت اگر ہمارے سامنے ہو اور اس کا انجام ہمارے سامنے ہو اور اس کا اجر و ثواب ہمارے سامنے ہو، تو اپنے آپ کو سمجھانا، صبر پر قائم رکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ورنہ انسان کی فطرت ایسی ہے نا کہ انسان اپنی فطرت کے طور پہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں کروں تو کیوں کروں، اس میں میرا کیا فائدہ یا اس میں میرا کیا نقصان۔ تو یہی سوچ ہے نا انسان کی، تو وہ جس چیز میں اس کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے وہ وہی چیز اپلائی کرتا ہے، اسی پر عمل کرتا ہے۔ ایمان والے کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنا دنیا کا نہیں، آخرت کا فائدہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسی کے بھروسے پر صبر کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا ہے، اصل زندگی کا گھر تو آخرت کا گھر ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکا یک یہ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں۔ اچھا، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو۔ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہے؟ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے، یعنی جہاد کریں گے، جدوجہد کریں گے، کوشش کریں گے، انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے۔ صرف بیٹھے بیٹھے دعائیں کر لینے سے راستے نہیں کھلتے، اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش دیکھتا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوڑنا دیکھا اللہ تعالیٰ نے، کہ انہیں پتا تھا کہ میں ریگستان میں ہوں، انہیں پتا تھا کہ کوئی امید نہیں ہے۔ وہ ایک جگہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہوئی صرف ہاتھ اٹھا کر دعائیں نہیں مانگ رہی، کیا کیا انہوں نے؟ کوشش، بھاگ دوڑ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی پر، اس پہاڑی سے اس پہاڑی پر، پورے 7 چکر انہوں نے لگائے، لیکن اپنی زبان سے کوئی مایوسی کا لفظ نہیں نکالا۔ تو ہمارے سیکھنے کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب تک یہ بھاگ دوڑ نہیں کریں گے نا، اللہ تعالیٰ بھی راستے نہیں کھولیں گے۔ تو پہلے بھاگ دوڑ ہم نے کرنی ہے، اس کے بعد دیکھیں گے کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے راستے کھولتے ہیں۔ اور حضرت حاجرہ کا دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ وہ جو اللہ نے پانی کھولا تو وہ تا قیامت کھل گیا پانی۔ کتنے دنیا کے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ سوچیں ایک عورت کا صبر ہم سب کے لیے کتنی بڑی نجات کا اور کتنے بڑے فضل کا سبب بن گیا۔ اور یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے۔ سورہ روم یہ مکی صورتوں میں سے ہے۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب روم اور ایران کے درمیان جنگ چل رہی تھی، یہ اس وقت کے 2 سپر پاور تھے، ان کے دوران جب جنگ چل رہی تھی تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی۔ بظاہر اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ روم جو ہے وہ شکست کھا رہا ہے، لیکن اللہ نے یہاں پہ یہ بشارت دی کہ عنقریب روم فتح یاب ہوگا۔ تو لوگ اس پر بڑی باتیں بنا رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن پھر کچھ ہی عرصے میں ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی تھی یہی برحق ثابت ہوئی۔ الف لام میم، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں،
اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے، اور پھر وہ واقعی غالب ہو گئے۔ اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن ہوگا کہ جب اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ اور جب ان کو فتح ہوئی تو اسی دوران جو ہے وہ مسلمانوں کو بھی جو ہے بہت بڑی فتح ملی تھی۔ جنگ بدر کے بعد مسلمان بھی فتح یاب ہوئے اور پورے عرب میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا۔ اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے زمین اور آسمان کو، ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں، برحق اور ایک مدت مقررہ کے لیے ہی پیدا کیا ہے، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ یعنی قیامت والے دن جو ہم اللہ سے ملیں گے اور ہمارا جو محاسبہ ہوگا، جو ہر عمل جو دنیا میں ہم نے کیا اس کا جواب دینا ہوگا، اس پر ایمان نہیں لاتے یہ لوگ۔ اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا۔ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ آخرکار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ اور جب وہ ساتھ برپا ہوگی یعنی قیامت، تو اس دن مجرم حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ جس روز وہ ساتھ برپا ہوگی اس دن سب انسان الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں وہ ایک باغ میں خوش و خرم رہیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو، آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے، وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ بس تسبیح کرو اللہ کی کہ جب کہ تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو، آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے، اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر جب کہ تم ظہر کا وقت آتا ہے، جب کہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ وہ زندہ کو مردہ میں سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ میں سے نکال لاتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکالے جاؤ گے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکا یک تم بشر ہو کر زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور واقعی یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، یہ واقعی اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ کس طرح سے ایک انجان شخص ہماری زندگی میں اس طرح داخل ہو جاتا ہے کہ کوئی پردہ پھر درمیان میں نہیں رہتا، اور ایک دوسرے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سکون کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں خود اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میں اللہ کے اس بندے کے لیے سکون کا سبب ہوں یا نہیں، یا وہ اللہ کا بندہ میرے لیے سکون کا سبب ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو کیا وجوہات ہیں، کیونکہ اللہ کو جواب دینا ہے نا، اللہ نے تو اس رشتے میں یہ چیزیں رکھی ہیں، اور اگر نہیں ہمیں یہ چیزیں ملتی تو پھر ہمارا کہیں نہ کہیں کوئی قصور ہے نا۔ فرمایا اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے، اور تمہاری زبانیں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے، یعنی جو الگ الگ زبانیں لوگوں کی اور الگ الگ رنگ ہیں، تو یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمائے؟ نشانیوں کے لیے، ایک دوسرے کی پہچان کے لیے۔ ورنہ وہ اللہ چاہتا تو سارے کے سارے انسان جو زمین پر بستے ہیں سب ایک ہی زبان بولتے ہیں، لیکن یہ زبانوں کا اختلاف بھی، کتنی ہزاروں لاکھوں زبانیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو یہ جو قوت گویائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے نا، یہ بھی اللہ کے بہت بڑے معجزوں میں سے ایک چیز ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا ہے،
اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع اور لالچ کے ساتھ بھی، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جوں ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے۔ اور یہ پکار کب ہوگی؟ قیامت کے دن۔ آج تو ہم اپنی مرضی کر رہے ہیں نا، اذانیں ہوتی ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ کبھی تو ہم نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور کبھی بیٹھے رہ جاتے ہیں، نہیں ابھی میں ڈرامہ دیکھ رہا ہوں، یا ابھی مہمان آئے ہوئے ہیں، یا ابھی میں شاپنگ پر بازار میں ہوں، تو نماز کے لیے نہیں ہم دوڑ لگاتے۔ ابھی تو مرضی دی ہوئی ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ایک پکار ہوگی اور ہم سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر بھاگنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت کیونکہ اختیار نہیں ہوگا نا ہمارے پاس، اس وقت جو اللہ ہمیں حکم دے گا وہ کرنے پر ہم مجبور ہوں۔ فرمایا آسمان اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں، سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر وہی اس کا اعادہ بھی کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اس کی صرف سب سے برتر ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے، جو تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے۔ کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں سے ہیں، کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال اور دولت میں سے تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں تم ہم سروں سے ڈرتے ہو؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری عقل اور ہمارے شعور کے مطابق، یا جس طرح ہم ایک دوسرے سے ڈیل کرتے ہیں اس کے مطابق یہاں پہ مثال بیان فرما رہے ہیں کہ تمہارا کوئی غلام تھا، ٹھیک ہے، اس نے اتنی ہی جائیداد اپنی محنت سے بنا لی جتنی کہ تمہارے پاس ہے، یا جو تمہارے ہم پلہ لوگ ہیں جو بڑے پاور رکھنے والے ہیں، جائیدادیں رکھنے والے ہیں، ان کے مقابل اس نے بھی اتنی ہی پاور یا دولت لے لی۔ کیا تم اس غلام سے اسی طرح ڈرو گے جس طرح تم باقی پاور رکھنے والے لوگوں سے ڈرو گے؟ نہیں نا، تو غلام ہی ہے نا، تو کس طرح آقا کے برابری کر سکتا ہے، یا وہی پاورز رکھ سکتا ہے، یا اسی کی طرح حکم چلا سکتا ہے؟ تو فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارا رب ہے۔ اور اوپر یہ جو فرمایا گیا کہ جو آسمانوں میں ہیں، جو زمینوں میں ہیں، چاہے وہ انسان ہوں، جنات ہوں، فرشتے ہوں، سب کو کیا کہا گیا؟ کہ وہ غلام ہیں اللہ، وہ بندے ہیں اللہ کے۔ بندے کا جو عربی میں مطلب ہوتا ہے نا، وہ غلام ہوتا ہے۔ عبد کس کو کہتے ہیں؟ غلام کو۔ ہم سب اللہ کے غلام ہیں، اور یہ پاسبل نہیں ہو سکتا کہ کوئی غلام اتنے ہی پاور رکھے جتنا آقا پاور رکھتا ہے۔ جب دنیا میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ وہ پاور نہیں شیئر کرتے، جبکہ ہم ایک ہی طرح کے بنے ہوئے ہیں، ایک ہی گوشت پوش کے بنے ہوئے ہیں، ایک ہی طرح دیکھتے ہیں، ایک ہی طرح سنتے ہیں، ایک ہی طرح کھاتے پیتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ذات جو اللہ ہے، اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے کسی چیز کے ساتھ۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ نے اپنی جیسی کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی، اس کے ہم برابر ہم اس کے بندوں کو کر لیں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، کہ وہ بھی اتنی ہی پاور رکھتے ہیں جتنی اللہ رکھتا ہے؟ نعوذ باللہ، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے ہماری عقل اور شعور کے مطابق سمجھانے کی مثالیں ہیں۔ یہ اس طرح ہم آیات کو کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے خیالات کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ ہی نے بھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کی پیروی کرنے والوں، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف کر لو، جما دو اور قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی۔ یعنی جس ساخت پر اللہ نے تمہیں پیدا کیا اسی ساخت پر اپنے آپ کو رکھو۔ جس فطرت پر اللہ نے تمہیں پیدا کیا اسی فطرت کو اپنے اندر سلامت رکھنے کی کوشش کرو، اس کو مسخ نہ کرو۔ یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے
اور ڈرو اس سے اور نماز قائم کرو، اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا اپنا دین الگ بنا لیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔ یہ ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہیں۔ لوگوں کا یہ حال ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا مزہ ان کو چکھا دیتا ہے تو یکایک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں۔ اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ لوگ کر رہے ہیں؟ جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو یہ اس پر پھول جاتے ہیں، یعنی تکبر کرنے لگتے ہیں کہ میں تو اسی کا حقدار تھا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا کو انجوائے کرنے کے لیے جو جو چیزیں دی ہیں، جو مال دیا ہے، دولت دی ہے، پاور دیا ہے، عزت دی ہے، بیٹے دیے ہیں، تو وہ اپنا حق سمجھ کر یا اپنے آپ کو اس کے لائق سمجھ کر اس کو انجوائے کرتا ہے۔ لیکن پھر جیسے ہی کوئی اللہ تعالیٰ نعمت چھینتا ہے تو پھر ایک دم مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان والے کی نشانی نہیں۔ فرمایا یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، بس اے مومن رشتہ دار کو اس کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو۔ یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ چڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا۔ یہ سود کے زمرے میں جو سب سے پہلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم نازل کیا تھا وہ یہ تھا۔ اس سے پہلے ہم جو پڑھ چکے ہیں وہ حکم بعد میں نازل ہوا تھا، لیکن قرآن کی ترتیب میں وہ پہلے آتا ہے اور یہ بعد میں آتا ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے پہلا حکم یہ تھا۔ تو اس میں کراہت بتائی جا رہی ہے کہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جو سود پر پیسے لوگوں سے بٹور رہے ہوتے ہیں کہ ایک اسپیسیفک رقم دی ان کو، اور پھر اس پر وہ بڑھا چڑھا کر پیسے لیتے تو انہیں لگتا ہے کہ ہمارا مال بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نہیں، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ حد سے زیادہ تمہارے مال میں کسی کا حق شامل ہو اور وہ تمہارے مال کو بڑھائے۔ یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں نا، اپنے مال کو پاک کرتے ہیں، تو جب دوسرے کا حق ہمارے مال میں ملا ہوا ہوتا ہے تو اس کی ناپاکی جو آپ کے پاس مال ہوتا ہے نا اس کو بھی گلا سڑا کے ختم کر دیتی ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ بات۔ ایمان والے ہی ایسی باتوں پر عمل کرتے ہیں، ورنہ بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ وہ سب 1 لاکھ دیا تو اس نے 1.5 لاکھ بنا لیے یا 2 لاکھ بنا لیے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نہیں، تمہیں ایسا لگتا ہے، لیکن یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب دوسرے کا حق آپ کے مال میں شامل ہوگا تو وہ حق آپ کا مال بھی اپنے ساتھ لے جائے گا۔ کوئی آفت آ جائے گی، کوئی مصیبت آ جائے گی، کوئی ایسی چیز پڑ جائے گی آپ پر جو سارا مال چلا جائے گا۔ تو کبھی دوسروں کا حق اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ رکھیں۔ اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو اسی کے دینے والے در حقیقت اپنا مال بڑھاتے ہیں۔ بڑھتا کس کا مال ہے؟ برکت کون ڈالتا ہے؟ سب کچھ تو خیر اور شر اللہ کے اختیار میں نا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے جو تم لوگوں میں دیتے ہو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے مال کو اور بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندگی بخشتا ہے۔ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے۔ تو یہاں پر اشارہ جو تھا اس وقت جو روم اور ایران کی جنگ لگی تھی جس کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ پورا جو وہاں کا ایریا تھا عرب کا متاثر ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسانوں کی اپنے ہی غلط کرتوتوں کی وجہ سے جو ہے وہ یہ اس طرح دنیا میں فساد پھیلتا ہے اور بربادی آتی ہے۔ تو آج بھی جو یہ جنگ چھڑی ہوئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا خیر پر خاتمہ کرے اور اپنے نیک اور ایمان والے بندوں کو اللہ اس میں فتح اور نصرت عطا فرمائے تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین راست کی سمت میں
قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ جس نے کفر کیا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک اعمال کیا ہے تو وہی اپنے لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں پر اپنا فضل فرمائے اور انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے فیض یاب کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا، اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اب یہاں دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مطلب اللہ خود اپنے اوپر حق رکھ رہا ہے، یعنی ہم نے ہمارے مانگے بغیر، ہماری ریکویسٹ کیے ہوئے بغیر ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فکر نہیں کرو، تم اتنی کمزوریوں کے باوجود اگر میری خاطر اٹھ کر کھڑے ہو سکتے ہو دین کے کام کے لیے، میرے بندوں کو مجھ سے ملانے کے لیے، میرے بندوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے، تو کیا میں تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دوں گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم پر حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ تو آج اگر ہم بھی سچے پکے مومن ہو جائیں نا، اللہ کی بات پر ایمان لے آئیں اور اللہ کے حکم پر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، اور جو اللہ ہم سے چاہتا ہے اپنی ساری مجبوریوں، ساری کمزوریوں اور سارے گناہوں کے ساتھ صرف کھڑے ہونا ہے، ارادہ کرنا ہے، تو اللہ کی مدد لازماً آئے اور اس زمین پر دوبارہ سے اسلام کا جھنڈا لہرائے گا اور دوبارہ سے مسلمانوں کی حکومت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکتے چلے آتے ہیں۔ یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکا یک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے۔ دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو کس طرح اس نے جلا اٹھایا، یعنی زندہ کر دیا۔ یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرنے لگ جاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہ بات کل بھی ہم نے پڑھی تھی کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو جس طرح مردہ زمین جو ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے بارش برسا کر زندہ کر دیتا ہے، تو بالکل ایسے ہی بہت سارے مردہ دل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ قرآن کی بارش جب ان دلوں پر پڑتی ہے تو وہ دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہر دل تک اس قرآن کے پیغام کو، قرآن کی آواز کو ہم پہنچائیں۔ نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہوں، اور نہ تم اندھوں کو ہی ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو، تم تو صرف انہیں سنا ہی سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ سننے کی طاقت بھی کن کی ہوتی ہے؟ جو اللہ کی بات کو سنے اور اپنا سر اس کے آگے جھکا دے، اپنی عزت، اپنا وقار اور اپنی بڑائی جو ہے اس کو ڈھال نہ بنا لے کہ اگر میں نے یہ بات مان لی تو میں تو جھک جاؤں گا۔ اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، پھر اس ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعف یعنی بڑھاپے میں ڈال دیا، تو جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے اتنی بڑی نشانی ہے کہ جب دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے کتنا کمزور ہوتا ہے، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا کہ اس کو بھوک لگ رہی ہے یا اس کو کیا تکلیف ہے کیا نہیں، کتنا محتاج ہوتا ہے دوسروں کو۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھیجتا ہے کہ ہمیں خود اپنا کچھ نہیں پتا ہوتا، ہمیں سب کچھ دوسرے کر رہے ہوتے ہیں ہمارا، اور پھر جب موت کا وقت آتا ہے پھر اسی حالت میں چلے جاتے ہیں، سب دوسرا کر رہے ہوتے ہیں، وہی نہلا رہے ہوتے ہیں، وہی کفن دے رہے ہوتے ہیں، وہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں کتنا بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، ان دونوں کمزوریوں کے بیچ میں جو طاقت سے اس نے مجھ کو نوازا ہے، یہ وقتی طاقت ہے، وہ جب چاہے لے لے۔ اور یہ طاقت اس نے مجھے کیوں دی ہے کہ میں اس کی فرما برداری کروں۔ یہ ساری دیکھنے کی طاقت، سننے کی، بولنے کی، سمجھنے کی،
دل میں محسوس کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے دیے کہ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے۔ کیا آزمائش ہے؟ کہ ایکم احسن عملا، کون تم میں سے احسن عمل کر کے دکھاتا ہے، خوشی میں، غمی میں، تنگی میں، خوشحالی میں، جو ہر حالت میں صرف وہی عمل کو پکڑے رہے اور کرتا رہے جو میرے رب کو راضی کرنے والا ہو، وہی کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے ہماری اس دنیا کی اور ہماری قوتوں کی، طاقتوں کی، جو جوانی میں بڑا ہم اس کے زوم میں آ جاتے ہیں کہ بڑی طاقت ہے میرے اندر اور جوانی کا جوش ہے اور یہ ہے وہ ہے، سب ٹیمپریری ہے اور سب اللہ کا دیا ہوا ہے، جب چاہے واپس لے لے۔ پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیتا ہے، وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب وہ ساتھ برپا ہوگی یعنی قیامت، تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمیں گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ یہ حقیقت ہوگی کافروں کے سامنے اس دنیا کی زندگی کی۔ تو قرآن نے تو ہمیں پہلے ہی وارن کر دیا نا، یہ بات کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کی، اس دنیا کی زندگی کے دھوکے میں مت آؤ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ قیامت والے دن تم اسی دنیا کے بارے میں کہو گے، ابھی یہ کافر کا قول اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، وہ کیا کہے گا، تو دن کی کچھ ایک ساتھ دنیا میں نے گزاری، اس وقت ہم کتنا افسوس کریں گے، کتنا دکھ کریں گے کہ وہ اتنی سی زندگی میں نے کیوں نہیں اللہ کے سپرد کر دی، کاش مان لیتا میں اللہ کی بات کو۔ تو اس دن مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم تو ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ ایک گھڑی بھر، ایک گھڑی مطلب 1 منٹ، 1 سیکنڈ، ایک گھڑی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اتنی مختصر لگے گی اس دنیا کی زندگی۔ تو سوچ لیں یہ سودا جو ہے نا، مہنگا نہیں ہے، اس دنیا کی گھڑی بھر کی زندگی اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی اللہ سے خرید لیں۔ اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے، مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند تھے، فیض یاب تھے، وہ کہیں گے کہ اللہ کے نوشتے میں یعنی اللہ کی کتاب کے مطابق تم روز حشر تک پڑے رہے ہو، سو یہ وہی روز حشر ہے، لیکن تم جانتے نہ تھے۔ بس وہ دن ہوگا کہ جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ یعنی جب قیامت والے دن کافر کو اٹھایا جائے گا تو جو ہزاروں سال جو اس نے قبر میں گزارے، وہ اسے کیا لگے گا کہ بس ابھی تو قبر میں سویا تھا، ابھی تو ڈالا گیا تھا اور ابھی اٹھ گیا۔ جیسے ہم سوتے ہیں تو نیند میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے گھنٹے سو گئے، ہمیں تو لگتا ہے کہ ابھی آنکھ کھلی تھی اور ابھی لگ گئی، یعنی کوئی ہمیں وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو مردے قبروں میں پڑے ہیں، ان کو بھی وقت کے گزرنے کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے۔ تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پرست ہو۔ اس طرح ٹھپا لگا دیا ہے اللہ نے ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں۔ تو علم حاصل کرنا اتنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بے علم ہیں ان کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا، تو کتنا ضروری ہے پھر ہمارے لیے کہ کہیں اللہ نہ کرے ہم ان میں شامل ہو جائیں، صرف اس وجہ سے کہ علم نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور یہ وہ علم ہے جو اللہ نے فرض فرمایا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے۔ یعنی اگر کوئی آپ کی بات پہ یقین نہیں کر رہا تو آپ اپنی کوششیں کم نہ کریں، آپ اپنے یقین میں جو ہے وہ رد و بدل نہ لائیں اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ سورہ لقمان یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے۔ تو یہاں یہ جو کلام دل فریب ہے، یہ مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کا پیغام دینے لگے
اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہونے لگے، اس سچ نے لوگوں کو اٹریکٹ کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، تو اس وقت پھر لوگوں نے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے کچھ ایسی چیزیں شروع کی کہ جس سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سن پائیں اور دوسری چیزیں ان کو اٹریکٹ کریں. تو وہ جو ہے وہ باہر سے قصے کہانیاں خرید لائے، اور عورتوں کو جو ہے وہ گانے اور بجانے کے اوپر انہوں نے لگا دیا تاکہ اس کی طرف لوگ اٹریکٹ ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنیں. تو یہ اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے لہو الحدیث، حدیث بات کو کہتے ہیں، اور لہو فضول بات کو، یعنی ہر وہ کام جو آپ کا ٹائم کنزیوم کرے، آپ کی انرجی کنزیوم کرے، جس کو آپ کا نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، جس میں کوئی خیر نہ ہو. تو ایسی باتیں ہمارے معاشرے میں تو بہت زیادہ عام ہے، جس سے آپ میوزک لے لیں یا موویز دیکھنا لے لیں یا ڈرامے لے لیں. تو یہ ساری چیزیں جو آپ کو جو آپ کا کرنے کا کام ہے اس سے آپ کی توجہ ڈائیورٹ کر دے اور آپ ایسے فضول کام میں لگ جائیں کہ جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو، جس میں سے کوئی خیر نہ نکلے، تو وہ چیز کہلاتی ہے لہو الحدیث. تو یہ جو تھے وہ ایسے قصے کہانیوں کی کتابیں لے آئے تھے جن میں زیادہ تر جو تھا وہ رستم اور اسفندیار کے آپ نے نام سنے ہوں گے. تو ان کے قصے کہانیاں جو تھے وہ لوگوں کو بیٹھ کر سنایا کرتے تھے اور قرآن کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے تھے ان فضول باتوں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قرآن کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، جو لوگ اٹریکٹ ہو رہے ہیں، وہاں سے ان کی اٹینشن ڈائیورٹ کر کے اس طرف لا رہے تھے. تو یہی چیز آج ہمارے معاشرے میں سوشل میڈیا بھی کر رہا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں اس نے ہمارے نوجوان نسل کے جو بچے ہیں ایون ہماری زندگیوں میں ڈال دی ہیں، جو ہمارا جو کرنے کا کام ہے اس سے ہماری اٹینشن ڈائیورٹ کر کے ان کاموں میں ہمیں لگا دیا گیا ہے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو صرف ویسٹ آف ٹائم. تو ایسی چیزوں سے بھی منع فرمایا تاکہ لوگ اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دیں اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دیں. ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں. اچھا بشارت سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کی. البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے. اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں. اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائیں. اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں ہر قسم کی عمدہ چیزیں اگا دیں. یہ تو ہے اللہ کی تخلیق. اب ذرا مجھے دکھاؤ کہ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر گزار ہو. جو کوئی شکر کرے گا تو اس کے لیے تو وہ اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے. اب یہاں سے جو ہے یہ روایات میں آتا ہے کہ جو حضرت لقمان تھے یہ اللہ کے نبی تھے یا کوئی بہت زیادہ حکمت رکھنے والی شخصیت تھے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکمت سے نوازا تھا. اور حکمت ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو حکمت نصیب ہو جائے تو اسے خیر کثیر نصیب ہو جائے. یعنی دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک یہ کہ بہت چالاکی اور دوسری حکمت. دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک چالاک انسان جو ہوتا ہے نا وہ ہر چیز کو نوٹ کرتا ہے اور ہر چیز کو پوائنٹ آؤٹ بھی کرے گا اپنے نفع کے لیے. لیکن جو حکمت والا انسان ہوتا ہے وہ ہر چیز کو نوٹ کرتا ہے لیکن پوائنٹ آؤٹ صرف اسی چیز کو کرے گا جس میں سب کے لیے خیر والی بات ہو، باقی ساری چیزوں کو فضول سمجھ کے اگنور کر دے گا. تو یہاں کچھ حکمت کی چیزیں بتائی جا رہی ہیں. اگر ان چیزوں پر ہم عمل کر لیں، اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنا لیں، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اپنی زندگی میں کبھی ناکامی کو دیکھیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو فرمایا کہ جو کوئی شکر کرے گا تو اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو یقیناً حقیقت میں وہ اللہ بالکل بے نیاز ہے اور آپ سے آپ ہی محمود ہے. یعنی کسی کی بھی ناشکری جو ہے وہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں کرے گی. نقصان کس کا ہوگا؟ ناشکر انسان کا اپنا نقصان ہوگا. یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. یعنی سب سے پہلی بات جو یہاں پہ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ حکمت کی باتوں میں سے
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ اور پھر فرمایا کہ اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے، یعنی اللہ کے بعد والدین وہ ہستیاں ہیں جو سبب بنتے ہیں دنیا میں ہمیں لانے کے لیے۔ تو جتنے احسانات والدین کے ہوتے ہیں اتنا کوئی اور احسان نہیں کرتا اللہ کے بعد آپ کی ذات پر، اللہ اور اس کے نبی کے بعد۔ اگر ہم پر کسی کے احسان ہے تو وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ تو فرمایا کہ ماں باپ کا احسان ماننا چاہیے، اور عربوں میں ایک کہاوت ہے کہ جو اپنی ماں کا نہیں وہ کسی کا بھی نہیں، یعنی جس نے اپنی ماں جیسی ہستی کی قدر نہیں کی وہ کسی اور کی کیا قدر کرے گا۔ تو اگر کسی انسان کا اخلاق پہچاننا ہونا تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا اس کی ماں کے ساتھ کیا رویہ ہے۔ فرمایا اس کی ماں نے ذوق پر ذوق اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے، اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر بجا لاؤ۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے شکر کے ساتھ ہی والدین کا شکر بھی ساتھ جوڑ دیا کہ اللہ کا شکر ادا کرو اور والدین کے شکر گزار بنو۔ تو ہم دیکھیں بچے ہونے کی حیثیت سے، اولاد ہونے کی حیثیت سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ میرے لیے سب کچھ کرے۔ اگر وہ کر بھی رہے ہیں تو انسان ہونے کے ناطے کبھی کہیں نہ کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم سب انسان ہیں۔ لیکن اولاد کو حکم کیا ہے کہ اپنے ماں باپ کا شکر ادا کریں اسی طرح جس طرح وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو ان کے احسانات ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ میری ہی طرف تمہیں پلٹنا ہے، لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالے کہ میرے ساتھ تو کسی اور کو شریک کرے تو ہرگز ان کی بات نہ ماننا۔ یعنی ماں باپ جیسی ہستی جس کے اتنے سارے احسانات ہیں، جس کا شکر کرنے کا اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ ذکر فرمایا، وہ بھی اگر اس طرح کا حکم دیں کہ اللہ کے ساتھ تو کسی اور کو بھی پکارو، اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے بھی جھکو، تو پھر وہاں پر ان کی بات نہیں ماننی، لیکن ایک بہت اچھے اخلاق اور ادب کے دائرے میں رہ کر۔ کیونکہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ میں حق پر ہوں، میں دین کی بات کر رہی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف کی بات کر رہی ہوں، تو مجھے حق ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے اوپر جس طریقے سے چاہوں بات کروں۔ تو یہ بہت غلط طریقہ ہوتا ہے۔ جو بھی بات کرنی ہے ادب کے دائرے میں رہ کر اپنے ماں باپ کی بات آپ ان کو سمجھائیں، تو ان کی بات ہرگز نہ ماننا، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، ان کے والد کفار کے بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ جب گھر تشریف لائے تو آپ ان کی زوجہ محترمہ نے ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ تو کافر ہے، میں ان کی کیوں عزت کروں؟ انہوں نے کہا کہ جو بھی ہے وہ تمہارے والدین ہیں، ان کو وہی عزت دو جو ہر انسان اپنے والدین کو دیتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو یہ نہیں دیکھنا کہ میرے ماں باپ کا اپنا عمل کیا ہے، وہ ان کا عمل اور اللہ جانے۔ مجھ سے جو پوچھ ہوگی وہ کیا ہوگی کہ میرا عمل میرے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے۔ فرمایا مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر کہ جس نے میری طرف رجوع کیا ہے۔ پیروی کس کی کرنی ہے؟ جو اللہ کے راستے کی طرف بلا رہا ہے۔ پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے، اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو۔ اور لقمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، یا کسی چٹان یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا۔ تو کبھی یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے دوسروں کے ساتھ جو نیکی کی، جو بھلائی کی، وہ رائے گا نہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے نا کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال دو، کبھی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے آپ کے ساتھ۔ آپ کی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی ہوگی وہ آپ کو لازماً آ کر ملے گی۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا گمان نہ رکھیں کہ میری نیکیاں جو ہے وہ برباد ہو گئی یا ضائع ہو گئی، نہیں، اس کا بھرپور اجر ملنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ اسے نکال لائے گا، وہ باریک بین بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ بیٹا نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر۔ یہ سارے کیا کام ہیں؟ حکمت کے کام۔ پہلا کام کیا بتایا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ دوسرا کام کیا بتایا تھا؟ ماں باپ کا شکر ادا کر اور ان کی فرما برداری کرو، لیکن اگر وہ بھی اللہ کی نافرمانی پر اکسائیں تو تب ان کی بات نہیں ماننی۔ اور کس کی بات ماننی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے۔ اور پھر فرمایا کہ نماز قائم کرو۔ پھر نماز کے بعد نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ تو جب کوئی معاشرہ یہ دونوں کام چھوڑ دیتا ہے نا، تب اس معاشرے کے لیے یوں سمجھ لیں کہ تباہی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو بھی مصیبت پڑے اس پر صبر کرو، یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو۔
یہ بالکل ایٹیکیٹس کے، ادب کے، اخلاق کے خلاف ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کیا تھی کہ آپ جب کسی سے بات کرتے تھے، اگر کوئی برابر میں بیٹھا ہوا ہے تو صرف گردن نہیں موڑتے تھے، آپ پورا سینہ مبارک اس کی طرف گھیر لیتے تھے جس سے بات کرتے تھے۔ تو یہ طریقہ ہے سنت کا کہ آپ پوری توجہ دیں اس کو جو آپ کی بات سن رہا ہے۔ فرمایا نہ زمین میں اکڑ کر چلو، اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ خود پسندی جو ہے نا، یہ بھی ایک بہت یوں سمجھ لیں کہ ایک بیماری ہے کہ جو انسان خود اپنی ہی آپ کو جو سب سے بہتر سمجھتا ہے، تو یہی تکبر اور غرور کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کو اپنا آپ سب سے اچھا لگے اور باقی سب اپنے سامنے حقیر اور کمتر نظر آئیں۔ دیکھیں، اپنے آپ کو پسند کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن بری بات اس وقت بنتی ہے جب آپ اپنے علاوہ باقیوں کو حقیر سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں۔ اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز ذرا پست رکھو، یعنی دھیمی آواز میں بات کرنی چاہیے، پست آواز میں بات کرنی چاہیے۔ سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے، یعنی گدھا جب آواز نکالتا ہے تو کتنی کراہت والی آواز ہوتی ہے، اس وقت دل چاہتا ہے کہ بس یہ آواز کسی طرح سے رک جائے، اور اس وقت حکم کیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو اس وقت۔ تو کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ ہر چیز اللہ نے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے مسخر کی ہوئی ہے۔ اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کرتی ہیں، یعنی کھلی نعمتیں تو وہ ہیں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے، ہمارے علم میں ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے تک نہیں ہیں، جن سے ہم 24 گھنٹے مستفید ہو رہے ہیں۔ اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب ہو، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے، خواہ وہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلا رہا ہو؟ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک بھی ہو، اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے، انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں، یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز ہے اور آپ سے آپ محمود ہے، یعنی وہ اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ دوسرے اس کی تعریف کریں، کوئی اس کی تعریف ہوتی ہے نہیں، وہ اپنی ذات میں محمود ہے، اور ساری کی ساری تعریفیں ہیں ہی اللہ کے لیے۔ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات یعنی سیاہی بن جائے، اور اس جیسے 7 مزید سمندر اور روشنائیاں مہیا کریں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ زبردست بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ زندہ کر کے اٹھا کھڑا کرنا، اس کے لیے تو بس ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کو پیدا کرنا اور اسے زندہ کر کے اٹھا کھڑا کرنا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروتا چلا آتا ہے اور دن کو رات میں؟ اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، سب ایک وقت مقرر تک چلتے چلے آ رہے ہیں۔ اور کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے؟ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے۔ اور کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے، تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے، اور حقیقت میں بہت سی نشانیاں ہیں
ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو. یعنی اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے بھی آپ کو اپنے اندر یہ دو کوالٹیاں لازماً پیدا کرنی ہیں، ایک صبر کی اور دوسرا شکر کی. اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج صاحبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے. پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی اجتناب برتتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار کرتا ہے، مگر ان سے صرف وہی انکار کرتا ہے جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرے اور وہ شخص غدار اور ناشکرا ہو. یعنی صرف ناشکرا انسان ہی اور اللہ کی نعمتوں کو نہ ماننے والا ہی ایسا شخص ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا انکار کرے، اور جب اللہ نوازے تب تو خوش، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز میں آزمائے تو فوراً مایوس ہو جائے. لوگوں، بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جب کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا. یعنی قیامت کے جو منظر ہیں حدیث میں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو آپ نے کہا کہ وہ دن وہ ہوگا کہ وہ والدین جو آج دنیا میں اپنی اولاد پہ جان چھڑکتے ہیں وہ اپنی اولاد کو گھسیٹ کر لائیں گے اور اللہ کو دیں گے کہ یا اللہ اس کو آگ میں پھینک دے اور مجھے بچا دے. سوچے کسی باپ کے لیے بیٹے جیسی جو نعمت ہے نا، اس سے بڑی شاید ہی اور کوئی نعمت یا محبت ہو دنیا میں. ایک باپ کے لیے بیٹا بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے، اور قیامت والے دن وہی ماں باپ جنہوں نے اپنی اسی اولاد کی وجہ سے اللہ کی نافرمانیاں کی، اسی اولاد کو کمفرٹ دینے کے لیے اللہ کی حدود کو توڑا، وہ قیامت والے دن اسی اولاد کو دے رہے ہوں گے اللہ کو کہ یا اللہ اس کو لے لے، میری اولاد کو لے لے اور مجھے چھوڑ دے. کیونکہ قیامت والے دن یہ سارے رشتے جن میں آج ہم بندھے ہوئے ہیں نا، یہ سب ختم ہو جائیں گے. ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، پہچان رہے ہوں گے، لیکن کوئی رشتہ داری کسی کی نہیں ہوگی. بالکل انجان لوگوں کی طرح ایک دوسرے کو دیکھیں گے. اور آج انہی رشتوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہم اللہ کی نافرمانیاں کریں. فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز شیطان تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے. اس گھڑی کا علم اللہ کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے. کوئی متنفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا. تو یہ جو آیات ہیں نا، ان کو بھی لے کے کافی لوگ مینیپولیٹ کرتے ہیں، ان کی غلط تفسیر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو اوپر پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے. جب یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائیں تو یہ ان کے ساتھ یہ نہیں بولا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بارش کب ہوتی ہے اور ماں کے پیٹوں میں کیا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، کوئی متنفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا. تو یہ دعویٰ کہ کوئی متنفس نہیں جانتا کس چیز کے بارے میں، کہ کل وہ کیا کرے گا، تو ان دونوں چیزوں کے بارے میں نہیں، کیونکہ ہم پریڈکشن کر کے بارش کو دیکھ لیتے ہیں کہ کب ہونی ہے، اور الٹراساؤنڈ ریز کے ذریعے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا بیٹا یا بیٹی. اور اس کی دوسری تفسیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ جو ماں کے پیٹ میں پل رہا ہے وہ خوش وقت ہے یا بدبخت ہے، وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ خیر و برکت لے کر آ رہا ہے یا شر لے کر آ رہا ہے. تو یہ چیز اللہ ہی جانتا ہے. پھر فرمایا کہ اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے. یعنی ہر چیز کے بارے میں الگ الگ اللہ تعالیٰ بار بار ریپیٹ کرے نا کہ کوئی متنفس نہیں جانتا کل کیا کرے گا. کوئی کس شخص کو نہیں پتا کہ وہ کہاں پر دفن ہوگا، اپنے دفن ہونے کی جگہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا. اور اللہ ہی سب کچھ جانتا ہے اور وہ باخبر ہے. سورہ سجدہ یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے، اور یہ ان صورتوں میں سے ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر رات کو پڑھا کرتے تھے سونے سے پہلے. سورہ ملک اور سورہ حامیم السجدہ آپ اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. 30 آیات ہیں اس کی. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم. اس کتاب کا نازل کرنا بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے.
تاکہ تو خبردار کرے ایک ایسی قوم کو کہ جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے 6 دن میں، اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا، اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی اور مددگار ہے، اور نہ ہی کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا ہے۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور اس تدبیر کی رویداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے۔ وہی ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، زبردست اور رحیم ہے۔ جو چیز بھی اس نے بنائی خوب بنائی۔ اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل سے ایک ایسے سخت سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے، پھر اس کو نفسک سے درست کیا، یعنی اس کی نوک پلک سنواری اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، اور تم کو کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیے، تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی یہ دوبارہ سے یہ والی آیت یہاں پر آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، دل دیے، کہ جس میں تم ہر صحیح غلط کا اچھی طرح سے اندازہ لگا سکتے ہو۔ تو یہ ایبلٹی جس کے پاس ہے وہ دنیا اور آخرت میں انہی 3 چیزوں کو استعمال کر کے کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ تو اتنا ہی کسی کے پاس ہونا کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیکن تم شکر کم ہی کرتے ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں تو کیا پھر ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے ممکن ہیں۔ ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، اور پھر تم اپنے رب کی طرف اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اب یقین آ گیا ہے۔ جواب میں ارشاد ہوگا، اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر میری وہ بات پوری ہو کر رہے گی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ آگے ہم تیسرے سپارے میں پڑھیں گے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو جہنم میں ڈالیں گے تو دوزخ پوچھے گی کہ حل من مزید، کیا اور بھی ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ پھر اس کے آگے میں اپنا پیر رکھ لوں گا، یعنی وہ جو جگہ خالی ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ اپنا پیر رکھ کے ختم کر دیں گے، اور پھر جب دوزخ جو ہے وہ جتنے بھی جو کفار اور یہ جو جتنے بھی برے لوگ ہیں ان سے بھر جائے گی۔ یہ بھی دیکھیں اللہ کی رحمت ہے نا کہ اللہ اس طرح سے بھر دے گا جہنم۔ پھر اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا ہے۔ اور یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے قیامت کے دن کو بھلا دیا، مجھے بھلا دیا، میں بھی ان کو بھلا دوں گا۔ اور قیامت کا دن کتنا سنگین ہوگا، ہم کتنی بری طرح سے اللہ کی رحمت کے محتاج ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے بارے میں ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو پاک ہی نہیں کرے گا، نہ ان کی بات سنے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ بچائے اس چیز سے۔ چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں۔ ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے، اس کی کسی شخص کو خبر نہیں۔ سبحان اللہ، یہ جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں نا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان جو چھپا کر رکھا گیا ہے، نہ کبھی کسی نے سوچا، نہ دیکھا، نہ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ بس یہ تھوڑی سی زندگی اللہ کے احکامات پر قربان کر دو اور پھر دیکھو کہ اللہ تمہیں ایسی ٹھنڈک کی چیزیں عطا فرمائیں گے، ایسی تمہاری خواہشات پوری کریں گے اور ایسے لذتوں میں ہوں گے کہ جو کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو اور وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق اور نافرمان ہو، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔
جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں ضیافت کے طور پر اور ان کے اعمال کے بدلے میں، اور جنہوں نے فسق اور نافرمانی اختیار کی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی وہ اس میں سے نکالے جائیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں۔ تو کبھی کبھی ہماری زندگیوں میں آزمائشیں، مسئلے، بیماریاں، نقصان اس لیے بھی آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے۔ ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے۔ اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کر دیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے۔ اور کیا یہ ان لوگوں کو اس تاریخ کی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان میں سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جن کے رہنے کی جگہیں آج بھی موجود ہیں؟ اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ایک بے آب و گیا یعنی بنجر زمین کی طرح بنجر زمین کی طرف ہم پانی بہا لاتے ہیں اور پھر اسی زمین سے فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں، تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہو کر رہے گا؟ اگر تم سچے ہو ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ نفع نہ دے گا جنہوں نے کفر کیا ہے، اور پھر ان کو کوئی مہلت نہ دی جائے گی۔ اچھا، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔ سورہ احزاب یہ مدنی صورتوں میں سے ہے، کیونکہ جنگ احزاب کا اس میں ذکر ہے، اسی مناسبت سے یہ نام دیا گیا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرو اور کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو۔ حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے۔ پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے۔ اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ اللہ پر توکل رکھو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، نہ اس نے تم لوگوں کو ان بیویوں کو جن کے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا۔ یعنی دو دل سے یہاں پہ کیا مراد ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے دل میں ایک ہی شخص کے لیے بیک وقت جو ہے وہ نفرت بھی ہو اور بیک وقت محبت بھی ہو۔ یا تو نفرت ہوگی، پھر ہو سکتا ہے وقت کے بعد وہ نفرت نکل جائے اور وہ محبت میں بدل جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی انسان کو کبھی تم اپنی ماں کی نظر سے دیکھ رہے ہو اور کبھی تم بیوی کی نظر سے دیکھ رہے ہو۔ یہ امپاسبل بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، کیونکہ فیلنگس جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو زہار کی ابھی آگے بات ہوگی، تو زہار اس چیز کو کہتے ہیں کہ کوئی شوہر جو ہے وہ یہ کہہ دے کہ اس کی ماں کی پیٹھ جو ہے وہ اس کے لیے ماں کی طرح ہے، یعنی اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنا چاہتا ہے۔ تو فرمایا اس نے تم لوگوں کو ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے، اور نہ ہی اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنا دیا ہے۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ بہت ہر بات کو جانتا ہے اور وہ مبنی بر حقیقت ہے اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ جو زہار کا جو یہاں پہ صرف ذکر ہوا، اس کی جو پوری تفصیل ہے وہ آگے ان شاء اللہ تعالیٰ سورہ مجادلہ میں پڑھیں گے، تو وہاں پہ پھر اس کو پورا ڈسکس کر لیں گے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے۔ اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو
کہ ان کے باپ کون ہیں، تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں۔ اچھا، عربوں میں یہ پہلے رواج ہوتا تھا کہ وہ جس کو منہ سے ایک دفعہ بیٹا بول دیتے تھے تو اس کا وہی حق ہوتا تھا جو سگے بیٹے کا ہوتا ہے، یعنی پھر اس کو وراثت میں بھی حق ملتا تھا، اور جو اس کی باپ کی جو بہن بھائی ہوتے تھے ان کو وہ اپنے سگے بھائی بہن کی طرح سمجھتا تھا، اور وہ ساری چیزیں اسی طرح ٹریٹ ہوتی تھیں جس طرح ایک سگے بیٹے کی تھی۔ تو جب اسلام آیا تو اسلام نے اس چیز کو ختم کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا ایک منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، حضرت زید۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت زید کا جو ہے وہ نام، ایک واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے، تو یہ کریڈٹ جو ان کو ہے وہ اسی لیے دیا گیا کیونکہ کمپنسیٹ کرنا تھا نا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو پھر یہ حکم نازل ہوا کہ اب ہر شخص کو اس کے اصلی والدین کے نام سے ہی پکارا جائے، اور جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ حقیقت میں بیٹا نہیں بن جاتا اور اس کا وراثت میں بھی حق نہیں ہوتا۔ تو منہ بولے بھائی بہن یا کوئی بھی رشتہ جو بس آپ نے منہ سے بول دیا یا دل سے سمجھ لیا، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ نادانستہ یعنی بھول چوک کر جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں، یعنی بغیر سوچے سمجھے کبھی ہمارے منہ سے مذاق میں کوئی بات نکل جاتی ہے جس کا ہمیں سیریسلی مطلب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس پر تمہاری پوچھ پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اس بات پر ضرور تمہاری گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے۔ تو کیا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہماری ذات پر زیادہ مقدم ہے؟ اتنی محبت ہے کہ میں ان کے لیے جان قربان کر دوں؟ جبکہ حق تو یہی ہے کہ ہمارے دل میں سب سے زیادہ جو ہے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ تو یہ وہ آیت ہے جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ ہماری پوری امت کے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، مگر خطاب اللہ کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھو اس عہد و پیما کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا تم میں سے، اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی سب سے ہم نے پختہ عہد لیا۔ اور وہ عہد کیا تھا کہ سب سے پہلے اللہ کے احکامات پر نبی عمل کرے گا اور اسے نافذ کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت اور پورے ریسورسز اور وسائل کو استعمال میں لائے گا۔ فرمایا تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے۔ اب یہاں سے جو یہ آیات شروع ہو رہی ہیں یہ جنگ احزاب کا جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہیں، یہ ساری آیات آگے تک جو چلیں گی۔ آیت نمبر 27 تک غزوہ احزاب کی جو آیات ہیں وہ چلیں گی، اور یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ، اس سے ریلیٹڈ جو بار بار اپنی عہد چکنی کر دیتا تھا، ایگریمنٹ کرتے تھے اور توڑ دیتے تھے، اور آج بھی یہودیوں کا یہی حال ہے۔ کتنی بار انہوں نے فلسطین کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ ہم سیز فائر کر رہے ہیں، اور اس کے دوسرے ہی دن وہاں پہ بمباری کر رہے ہوتے تھے۔ تو یہ اپنے عہد کو توڑنا یہ ان کی پرانی بیماری ہے۔ فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے۔ جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کیں جو تم کو نظر نہ آتی تھیں۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے، جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ یاد کرو وہ وقت کے جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روک تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ نکلے۔ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پلٹ چلو۔ جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے،
دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے سے کوئی ہچکچاہٹ ہوتی۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹھ نہ پھیریں گے اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی پوچھ گچھ ہونی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع ملے گا۔ ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے۔ اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی اور مددگار نہیں پا سکتے۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، اور لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس صرف نام گنوانے کے لیے، جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں۔ خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح آنکھیں پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو رہی ہو، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدے کے حریص بن کر قینچیوں کی طرح چلتی ہوئی ان کی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہاں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں۔ تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ جتنے بھی یہ منافقانہ روش رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ اندر سے بہت ڈرے اور سہمے ہوتے ہیں۔ ہر چیز کو یہ اپنے خلاف ایک ہر وقت، جیسے چور ہوتا ہے نا، چور کی داڑھی میں تنکا، ان کی اپنی نیتیں صحیح نہیں ہوتی تو یہ ہر وقت ڈر رہتے ہیں کوئی ہماری پول نہ کھول دے، کہیں سے ہماری کوئی چوری نہ پکڑی جائے۔ یہ بزدل بھی بہت ہوتے ہیں۔ در حقیقت ان لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والا ہو۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بہترین رول ماڈل، بہترین مثال تمہارے لیے کس کے شخصیت میں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی ذات سے ہمیں سیکھنا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے معیشت چلائی، انہوں نے کس طرح سے گھر چلایا، انہوں نے کس طرح سے اپنی بیویوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھا۔ تو جب تک ان کی زندگی کا مطالعہ نہیں کریں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جس شخص کو ہم نے کاپی کرنا ہے، جس شخص کو ہم نے فالو کرنا ہے، اس شخص کی زندگی کا روٹین کیا تھا، اس کی اہمیت، اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اور دیگر معاملات کس طرح کے تھے۔ تو ضرور ایک زندگی میں ایک کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر پڑھیں۔ ایک کا میں ریفرنس دوں گی جو مجھے خود پرسنلی طور پہ بہت زیادہ پسند ہے وہ کتاب، اور کئی بار میں اس کو پڑھ چکی ہوں، لیکن ہر دفعہ پڑھنے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے۔ اس کتاب کا نام الرحیق المختوم ہے۔ یہ سیرت کی بہت خوبصورت کتاب ہے، اس کو ضرور آپ پڑھ کے دیکھیے۔ اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی۔ اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی اور زیادہ بڑھا دی۔ ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا۔ یہ کن کی طرف اشارہ ہے؟ جو صحابہ کرام جنگ بدر میں حصہ نہیں لے پائے تھے تو ان کی بڑی شدت سے یہ تھی کہ اب ہمیں کوئی موقع ملے گا تو ہم ضرور اللہ کے راستے میں جو ہے وہ اپنا ایمان جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نذرانہ پیش کریں گے، اپنی جانوں کا، اپنے ایمان کو ثابت کریں گے۔ یہ ان کے لیے بڑا اچھا موقع تھا، اور انہوں نے پھر یہ ثابت کر کے دکھایا کہ وہ اللہ کے راستے میں کس طرح لڑے۔ ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا، یعنی اپنی جان اللہ کے راستے میں کھپا چکا۔ اور فرمایا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے، انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے، اور منافقین کو چاہے تو وہ سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ کو قبول کر لے۔
بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن کے ساتھ ہی پلٹ گئے، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، اب یہ جو اشارہ ہے یہ بنو نذیر کی طرف ہے، جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، جو ہر دفعہ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کرتا تھا، کہ اللہ ان کے قلعوں سے انہیں اتار لایا اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو۔ اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا، اور وہ علاقہ تمہیں یاد ہے، اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی ان کے جو قلعے تھے ان کا حصار کر لیا تھا مسلمانوں نے، اور ان کے دلوں میں ایسا اللہ نے روب ڈال دیا کہ اس روب اور اس گھبراہٹ میں انہوں نے خود ہی اپنا سارے قلعے اور سب کچھ جو ہے وہ مسلمانوں کے ہینڈ اوور کر دیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں۔ اچھا، جب مسلمان مدینہ آئے اور پھر یہ فتوحات ہونے لگی تو مسلمانوں کی جو فائنینشیل حالات تھے وہ کافی اچھے ہو رہے تھے، تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ ہمارا پھر خرچہ جو ہے وہ آپ بڑھا دیجیے۔ تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، تو اس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کیا اور پورے 1 مہینے تک اپنی تمام ازواج مطہرات سے الگ ہو کر رہے، اور سب کو لگتا تھا کہ شاید آپ ان کو طلاق دیں گے۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی طلبگار ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ یعنی پھر 1 مہینے کے بعد یہ آیات نازل ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ اے نبی آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو اللہ اور اس کا رسول چاہیے یا دنیاوی مال و دولت، تو جس چیز میں سے یہ اپنے آپ کے لیے پسند کریں اس چیز کے لیے آپ ان کو چھوڑ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت ماں عائشہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو چنتی ہوں، اور باقی ازواج مطہرات نے بھی یہی کہا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ جب یہ مہینہ پورا ہوگا تو اس کے بعد پھر میں اپنے گھر جاؤں گا۔ تو جب مہینہ پورا ہوا تو 29 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، کیونکہ اس دن کے حساب سے ان کی باری تھی۔ تو حضرت جب وہ گھر آئے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ 30 دن تو پورے نہیں ہوئے، ابھی تو 1 دن اور ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ان کو جو دلی لگاؤ تھا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ مہینہ کبھی 29 دن کا بھی ہوتا ہے اور کبھی 30 دن کا بھی ہوتا ہے۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی لگن کا اندازہ لگائیے کہ وہ پہلے ہی حضرت عائشہ کے پاس چلے گئے۔ تو نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کسی واضح برائی کا ارتکاب کرے اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ ایسا کیوں کہا گیا؟ کہ جتنی بڑا آپ کا عہدہ ہوتا ہے اتنی ہی بڑی آپ کے اوپر ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ آپ تمام مسلمان عورتوں کے لیے رول ماڈل کا درجہ رکھتے ہیں، تو آپ کو بہت سوچ سمجھ کے اپنی زندگی کے ڈیسیجن لینے ہیں، کیونکہ آپ ہی کو دیکھ کر کہ تمام مسلمان عورتیں جو ہیں وہ اپنی زندگی کا لائحہ عمل طے کریں گی۔ اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم یعنی باعزت رزق مہیا کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔